من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ الذی جعلنا من المتمسکین بولایت علی ابن ابی طالب صلوات والصلاة والسلام علی اہلہا اما بعد بسم اللہ الرحمن الرحیم کلا انہا تذکرۃ فمن شاء ذکرہ فی صحف مکرمۃ مرفوعۃ مطہرۃ بأید سفرۃ کرام بررہ قتل الانسان ما اکفرہ صلوات بواد بلند پر دعا گو ہوں خالق دو جہاں آپ سب کا اس مقدس بارگاہ میں چلایا اپنی بارگاہ میں منظور و مقبول فرمائے سادات اعظام نے جو اہتمام کیا بطفیل محمد و آل محمد وہ اپنی بارگاہ میں منظور و مقبول فرمائے اس عزاداری کا مجلس قادر عظیم عطا فرمائے مالک حسن بھائی حیدر بھائی خان وادے کی اور جو حاجات لے کے آپ تشریف لے آئے ہیں مالک تمام کی حاجات کو پورا فرمائے مجلس کی روحانیت کے لیے مل کے باواز بلند تر صلوات اجازت سے جناب نوکری شروع کی جائے انشاءاللہ 5 ہوتی ہے آپ کی کیوں پترا سے کوئی دھیان نہیں ہے نا انشاءاللہ حاضری ہوگی مالک آپ سب کا یہاں چلایا اپنی بارگاہ میں منظور و مقبول فرمائے میں نے آپ کے سامنے سورہ عبس کی چند آیات تلاوت کی ہیں یہ باتیں بھی سن لینی چاہیے اللہ قرآن میں اپنے قرآن کا تذکرہ کر رہا ہے آپ نے دعا فرمانی انشاءاللہ رائے صاحبان سادات و مومنین اللہ اپنے قرآن میں اپنے قرآن کا تذکرہ کر کے حضرت انسان سے کہہ رہا ہے کلا انہا تذکرۃ انسانیت سے خطاب کر کے کہتا ہے یقیناً قرآن تو کسی کا تذکرہ ہے ہوئے 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 آپ نے غور نہیں فرمایا میں نے روایت نہیں سنا ہے سورہ عبس خدا کے لیے ذرا غور کرنا صحیح نہیں اس میں بڑی کمال کی بات ہے کلا کہتا ہے ہرگز یقیناً بے شک قرآن کسی کا تذکرہ ہے کوئی تو ہے قرآن جن کا تذکرہ ہے آئے ہے قرآن کسی کا ذکر ہے قرآن کسی کا تذکرہ ہے سرکار دو عالم سے صحابی نے پوچھا قرآن کس کا ذکر ہے مصطفیٰ نے بتانے کا ارادہ کیا جناب جبرائیل سورہ انبیاء کی آیت لے گیا محمد اللہ کہہ رہا ہوا ذکرن من مایا قرآن اس کا ذکر ہے جو محمد کے ساتھ رہنا ہے آئے ہائے قرآن اس کا ذکر ہے جو محمد کے ساتھ رہتا ہے اللہ جانے کتنا ساتھ تھا محمد کو بھی کہنا پڑ گیا قرآن علی کے ساتھ ہے آئے ہائے علی قرآن کے ساتھ آپ سلامت رہے مل گئے آئے داری آپ سلامت رہے آئے میں نے روایت نہیں میں نے پھر دلیل میں قرآن کی آیت پڑھی ہے خدا کو فرمائے ہوا ذکر ممائیہ قرآن اس کا ذکر ہے جو محمد کے ساتھ رہتا ہے آپ ایک نہیں
سورہ شمس پڑھیں گے علی ساتھ ہے، والشمس والضحاها والقمر اذا تلاها، شمس محمد ہے قمر علی ہے۔ نہیں، جہاں بھی جائیں گے علی علی سایہ بن کے محمد کے ساتھ رہے ہیں۔ قرآن اس کا ذکر ہے جو محمد کے، اور قرآن کس کے ساتھ ہے؟ نہیں، ایک دفعہ پلیز برا نہیں مانا، قرآن کس کے ساتھ ہے؟ مجتبہ تو شروع کریے بھائی کھنو، سارے میرے اپنے بیٹھے ہو، سائن جی سمیت، بزرگ سمیت، بھائی جان گھر قرآن ہے جی؟ تواڈے کول ہے تو پھر آج تو بات قرآن چھیڑنا نہیں، پڑھنا نہیں، ورنہ ماننا پڑے گا۔ مصطفیٰ نے کہا جہاں قرآن ہے وہاں علی بھی ہے، آئے ہے، تو پھر آج کے بعد نماز میں الحمد نہ پڑھنا، الحمد بھی قرآن ہے، جہاں قرآن وہاں، آئے ہے۔ اب چاہے دل کرتا ہے علی کو نماز سے نکال دے، اگر تو نے علی کو نکالا قرآن بھی، آئے ہائے، علی ہے تو نمازیں ہے، علی ہے تو روزے ہے، علی ہے تو حج ہے، علی ہے تو دین۔ آپ سلامت رہے، مل گئے۔ روایت کا سہارا نہیں، کلا یقیناً انہا تذکرۃ، قرآن تو کسی کا، کس کا تذکرہ؟ کو سمجھ لگی کس کا تذکرہ ہے؟ اللہ جانے یہ کتنے باکمال ہیں جو ان کے ساتھ لگ جائے نا، وہ بھی گفتگو کرے اللہ اسے بھی قرآن بنا دیتا ہے۔ آئے ہائے، اور فضا نے روٹیاں دے کے کسی فرشتے سے جملے کہے تھے کیا تیرے شکریہ کی ضرورت نہیں، اللہ نے قرآن کی آیت بنا کے بھیج دیا۔ فضا نے کہا تیرے شکریہ کی ضرورت نہیں، ہم نے تجھے روٹیاں وجہ اللہ کے صدقے میں دی ہے۔ انما نطعمکم لوجہ اللہ لا نرید منکم جزاء ولا، ماشاءاللہ قرآن کسی کا تذکرہ ہے، کس کا تذکرہ ہے؟ جو محمد مصطفیٰ کے۔ اچھا یہ قرآن ہے کہاں؟ بظاہر تو آپ ساروں کے گھروں میں ہے۔ سورہ عبس کوئی میرے مشورے نال نہیں آئی کہ حافظ تصدق کے بچے نے نعرے دبانے سن، اس نے اپنی مشیت اور مرضی کے مطابق بھیجی ہے۔ گھروں میں جا کے دیکھ لینا، یہ قرآن بظاہر تمہارے گھروں میں ہے، حقیقت میں قرآن کہاں ہے؟ روایت کا سہارا لینا چھوڑ دیا، قرآن کی آئے، کیونکہ قرآن شیعہ سنی نہیں۔ فی صحف مکرمۃ، اللہ کہتا ہے قرآن میرے بلند و بالا صحیفوں میں ہے۔ مرفوعۃ، آگے کہتا ہے مطہرۃ، جن کے پاس ہے وہ طیب و طاہر بھی ہے۔ اگلی نشانی اللہ نے بتائی، سورہ عبس نے مور لگا دی، پڑھنے والے تیرا قرآن کی طرح ہے، کب پڑھ سورہ عبس، اللہ کہتا ہے قرآن مجھے اللہ کے عزت دار سفیروں کے ہاتھوں میں ہے، آئے کوئی تو اللہ کے ہاتھ ہے۔ اچھا مجھے یہ بتاؤ اصلی قرآن کون لے کے آئے گا؟ جس کا عقیدہ وہ تو بولے، امام زمانہ لے کے آئے گا۔ میں نے روایت تو نہیں پڑھی، بے ایدن سفرتن کرامن باررہ، اللہ کہتا ہے قرآن مجھے اللہ کے عزت دار سفیروں کے ہاتھوں میں ہے۔ یار سفیر سمجھ گئے نا تو مسئلہ حل ہو جائے گا۔ سیاسی گفتگو ہم نے کبھی کی نہیں باپ بیٹے میں، ہمارا کوئی تعلق نہیں سیاست سے، لیکن سفیر سمجھانے لگا۔ ایک سفیر نے انگلی کی تھی، پورے ملک کا نظام بدل گیا۔ پی ٹی آئی او پہ جان دیجئے، کس کی وجہ سے؟ ایک سفیر کی وجہ سے۔ میرے مولا سے پوچھا گیا مولا سفیر کسے کہتے ہیں؟ سرکار فرماتے ہیں
قرآن اللہ کے عزت دار سفرا کے ہاتھ میں ہے. بس یہی میں سمجھانے لگا ہوں. سرکار فرماتے ہیں سفیر سوچ سمجھ کے بنایا کرو. کیوں مولا؟ سرکار فرماتے ہیں سفیروں کا ترجمان عقل کا، اور سفیر سوچ سمجھ کے بنایا کرو. تمہارا سفیر تمہاری عقل کا ترجمان ہوتا ہے. ہائے ہائے، سفیر عقل کا ترجمان. اللہ عقل نہیں رکھتا، وہ خالق عقل ہے. پھر یہ 14 کس کے ترجمان؟ میرے امام کہتے ہیں ہم 14 اس کی مشیت کا ترجمان. اس کی مشیت ہے، وہ ارادہ کرتا ہے یہ کر دیتے ہیں. وہ کون کا ارادہ کرتا ہے یہ کہہ دیتے ہیں. سرکار خود مولا کا فرمان نحنو سفراء اللہ، ہم ہی اللہ کے سفراء ہے، اس کی مشیت کے ترجمہ. قرآن کہاں ہے اللہ کے عزت دار؟ سفیر عقل کا ترجمان ہوتا ہے. سوچ لو، ترجمان و عقل کا حدیث ہے، حدیث شیعہ سننی نہیں ہوتی. سفیر عقل کا ترجمان، 14 اس کی مشیت کے ترجمان. اگلے جملے پہ آپ نے دیکھنا ہے بھائی نے اسے کہا نیچے تو نہیں رہ گیا. اللہ جانے وہ کیا ہوگا جو حسین کی عقل کا ترجمان ہے. اللہ اکبر، میں جناب مسلم کی بات کر رہا ہوں. حسین کی عقل کی ترجمانی کرنا نبیوں کے پاس میں نہیں. کیوں؟ نبی ورثہ ہے، حسین وارث ہے. حیدری، آپ غور نہیں فرمائے، آپ سلامت رہے. علی ولی اللہ. صلی اللہ محمد وآلہ محمد. آپ نے ذرا غور فرمایا، یہ 14 اللہ کی مشیت کے ترجمان ہے. جو وہ مشیت کیا ہے یار؟ اذا شاء شینا، اذا شینا شاء، جب وہ چاہتا ہے ہم چاہتے ہیں، جب ہم چاہتے ہیں وہ چاہتا ہے. قرآن نے مہر لگا کے کہا وَمَا تَشَاءُونَ إِلَّا أَن يَشَاءَ اللَّهُ. آل محمد تم چاہتے ہی وہی ہو جو اللہ چاہتا ہے. بھی قرآن کی مہر ہے نا، مل کے حیدری. اب آپ نے غور فرمایا، یہ اس کی مشیت کے ترجمہ. میں ترجمانی پڑھ نہیں سکتا کسی کی، لیکن جناب مسلم کس کے ترجمان تھے؟ امام حسین. امام حسین کی عقل کی ترجمانی کرنا نبی کے پاس میں نہیں. یار میرے پاس زیارت وارثہ دلیل میں ہے. السلام علیکہ یا وارث آدم صفت اللہ، السلام علیکہ یا وارث نوح نبی اللہ، السلام علیکہ یا وارث ابراہیم خلیل اللہ. یہ سارے نبی ورثہ، حسین وارث. جب نبی نہیں کر سکتے اللہ جانے مسلم کیسے ہوگے. یہی تو وجہ ہے حسین کے ترجمان تھے، کہا تو بھی باب الحوائج ہے. ترجمانی کیسے کی؟ ہائے، آپ کو پتا سرکار کہاں بھیجا تھا؟ سرکار مسلم کو کوفہ میں بھیجا تھا. آئندہ دن تے کوفے دی مناسبت بن دی ہے. میں دساں کہ سرکار مسلم نے کوفے میں آ کے کہا کیا تھا. 2-4 جملوں کا ایک خطبہ پڑھا ہے. میں اگر پڑھوں تو گھنٹہ میں لگا سکتا ہوں، لیکن جناب مسلم جب کوفے آئے نا، کوفیوں کو اکٹھا کر کے خطبہ دیا. 18,000 کوفیوں نے کس جملے پہ مسلم کی بیعت کی؟ مسلم آگے کہتے ہیں الحمدللہ الذی خلق محمدًا وعلیٰ دلیلا لذاتی. کہ حمد ہے اس اللہ کی جس نے محمد و علی کو بنایا اس لیے کہ اپنے ہونے کی دلیل دے سکے. اوہ اوہ اوہ
للہ الذی خلق محمدا وعلیا دلیلا لذاتہ، اپنی ذات کی دلیل بنایا۔ اب پتہ چلا حسین کی ترجمانی کیسے کی ہے۔ حسین کی سوچ کے ترجمہ میں نے ایک جگہ پڑھا ہے، آپ میری تصدیق کر دیں، میں طالب علم ہوں۔ مولا علی نے مدائن میں اپنا سفیر سلمان کو بنایا تھا، گورنر بنا کے بھیجا تھا، کہا جا میری نیابت میں جا کے حکمرانی کر۔ اللہ جانے سلمان پہ علی کو کتنا اعتماد تھا۔ تھوڑا سا تو غور فرمائیں۔ تو جناب مسلم نے جملہ کہہ کے تاریخ نہیں رقم کر دی کہ اللہ نے محمد علی کو خلق اس لیے کیا کہ اپنی ذات پر، اپنی ذات دلیل دے سکے۔ انبیاء، اوصیاء، میرا جتنا وقت میں نے اسی میں پڑھنے سے زیادہ میں آپ کو زحمت نہیں دوں گا۔ جناب آدم کا دور آیا، پوچھا گیا اللہ ہے؟ بے شک ہے، دلیل کیا ہے؟ جناب آدم سے وہ جو ان کی مخلوق نسل چلی، اس نے پوچھا اللہ ہے؟ بے شک ہے۔ کدی دیکھا جے؟ کدی شاہ جمال آیا ہوگے؟ ستا پنڈا کدی آیا ہوگے؟ نہیں، ٹھیک ہو گئے۔ کہا دلیل کیا ہے؟ کہا آسمانوں کا بغیر ستونوں کے کھڑا ہو جانا اس کے ہونے کی دلیل ہے۔ جناب نوح کا دور آیا، اگلے جملے پہ ہاتھ انشاءاللہ نیچے رہے گا ہی کوئی نہیں، آپ نے دیکھنا ہے شراج صاحب ہاتھ نیچے تو نہیں رہ گیا۔ جناب نوح کا دور آیا، پوچھا گیا اللہ ہے؟ کہا بے شک ہے، دلیل کیا ہے؟ کہا مٹی کا پانیوں پہ بچھ جانا، اولاد آدم کا چلتے ہوئے نہ گرنا، اس امر کی دلیل ہے کہ اللہ ہے۔ بسم اللہ، اب پڑھاتے جاؤ۔ میں اگر ایک ایک نبی کا تذکرہ پڑھا تو 34 آدھا دے نام ہی قرآن سے موجود ہے، 35 آدھا تے 35 میں لا سکتا۔ آگے ابراہیم کا میرا اس کا خلیل ہونا اس امر کی دلیل ہے کہ اللہ ہے۔ موسیٰ نے کہا میرا کلیم اللہ ہونا اس کے ہونے کی دلیل ہے۔ نبی آتے رہے، سورج، چاند، ستارے، زمین، آسمان، پہاڑ دلیل کے طور پہ پیش ہوتے رہے۔ جب میرے مولا علی کا دور آیا، پوچھا گیا اللہ ہے؟ کہا بے شک ہے۔ کہا دلیل کیا ہے؟ کہا دلیل میں علی جو ہوں۔ ہائے ہائے، مل کے حیدری۔ تو غور فرما رہے ہیں، علی فرما رہے دلیل تو قرآن کس کے پاس ہے؟ اللہ کے عزت دار سفیروں کے ہاتھوں میں ہے۔ تو پھر ڈھونڈو نا یہ اللہ کے عزت دار سفیر کون ہے۔ پھر جب ہاتھوں پہ جاؤ گے تو اللہ کسی کے ہاتھ کو تو اپنا کہے گا نا۔ میں روایت پڑھا تو تھوڑا کام ہے میرے ہتھی پہ جاؤ، اگر قرآن دی آیت پڑھا تو پھر تھوڑا کام ہے کہ آنکھو سبحان اللہ۔ ایسے ہی نا میں وہ بات کرتا ہوں جو آسان ہے، بالکل آسان۔ بیت رضوان یاد جے، سرکار دو عالم نے اپنے صحابہ کو اکٹھا کیا بلا تشبیہ، اپنا ہاتھ محمد مصطفیٰ نے نیچے رکھا، آؤ میرے صحابہ میری بیعت کرو۔ جتنے اصحاب مصطفیٰ تھے انہوں نے مصطفیٰ کے ہاتھ پہ ہاتھ رکھ رکھ کے بیعت مصطفیٰ کرنا شروع کی۔ جب پتھر اوپر خیبر شکر علی نے اپنا ہاتھ رکھا، جناب جبرائیل سورہ فتح کی 10 نمبر آیت لے کر محمد اللہ کہہ رہا ید اللہ ہے فوق ایدی ہے، محمد اللہ کہہ رہا یہ جو ہاتھوں کے اوپر ہاتھ ہے یہی تو اللہ کا ہاتھ ہے۔ اوہ ہوئے مل گئے حیدری۔ یہ جو ہاتھوں کے اوپر ہاتھ ہے، میں نہیں کہہ رہا سورہ فتح پہ ہی کہہ دیجئے 10 نمبر، میں تو آیت کا نمبر بھی بتا دیتا ہوں تاکہ ڈھونڈنے میں آسانی۔ یہ جو ہاتھوں کے اوپر ہاتھ ہے کس کا ہاتھ ہے؟ جناب آدم نے کیا کہا تھا کہ اس کے ہونے کی دلیل کیا ہے؟ آسمانوں کا بغیر ستونوں کے کھڑا ہو جانا اس امر کی دلیل ہے۔
روایت والا میں مولوی نہیں دے، قرآن دی آئے، قرآن تو بتا۔ یہ دلیل دی آدم نے کہ آسمانوں کا بغیر ستونوں کے کھڑا ہونا اللہ کے ہونے کی دلیل ہے۔ میں نے قرآن کھولا، اللہ قرآن میں کہہ رہا تھا وَالسَّمَاوَاتُ مَطْوِيَاتٌ بِيَمِينِهِ، کہ جب قیامت آئے گی نا اللہ آسمانوں کو اپنے دائیں ہاتھ سے لپیٹ لے گا۔ نہیں آپ غور نہیں فرما رہے، پالنے والے اگر تیرا دایاں ہے تو پھر بایاں بھی ہوگا۔ اللہ دائیں بائیں والے چکروں میں آتا ہی نہیں۔ پوچھا گیا یہ ہاتھ کون ہے؟ کہ جس نے بغیر ستونوں کے بنایا ہے۔ ہائے داری۔ تو پھر قرآن خالی ہل ہل کے پڑھنس نہیں آئے، قرآن آیا تمہاری ہدایت کے لیے۔ آگے ساری باتیں کر کے میں صرف آج ترجمہ ہی کر دوں نا تو انشاءاللہ آپ کو جتنی داد دے دی ہے میرا خیال نہیں کافی ہے۔ لوگ کہ میرا روزہ قصر ہے لیکن صاحبان سیام تشریف فرما ہے، روزے دار بیٹھے ہوئے آپ، لیکن اتنی داد بھی کافی ہوتی ہے۔ تو جنہ زور میں لا کے پڑھنا پہ اگلا جملہ سننا۔ قرآن مجھے اللہ کے عزت دار سفیروں کے ہاتھوں میں ہے۔ میرے مولا سے پوچھا گیا یہ قرآن لے کے کون آئے گا؟ میرے چھٹے امام فرماتے میرا بیٹا قائم۔ یہ دیکھنا شاہ جی، افضل شاہ جی روایت پڑھانا جدہ دل کرتا ہے میرے ہتھی کہہ جائے۔ اگر آیت قرآن ہوئے سرکار قائم تشریف کا لائیں گے خانہ کعبہ کی چھت پہ۔ میں جو جملے پڑھنے لگا ہوں نا اسے ریکارڈ ہو رہی ہے نا، بالکل کسی مقصر مولوی دسائیں دی پیو دادے دی بھی جرت نہیں کہ مرتضی مہدی بن حافظ تصدق حسین جو روایت پڑھ رہا ہے کوئی مقصر مولوی بھی ادھی رد نہیں پیش کر سکتا۔ سرکار قائم کعبے کی چھت پہ آئیں گے، بائیں ہاتھ میں قرآن ہوگا، دایاں ہاتھ کعبے کے اوپر کھڑے ہوں گے، بلند کر کے قائم کریں گے کیا تعالوا الی بیت اللہ ہذہ ید اللہ، بائیں ہاتھ میں قرآن، دایاں ہاتھ بلند کر کے کہیں گے آؤ اللہ کی بیعت کرو، یہی اللہ کا ہاتھ ہے۔ جب بھی کر گئے آئے ہائے تھوڑا سا تو بولو، آپ کی زندگی ہو مولا صحت و سلامتی بزرگوں کو عطا فرمائے۔ آؤ بلا تشبیہ تعالوا الی بیت اللہ ہذہ ید، میں بلا تشبیہ اس لیے کہتا ہوں انہیں کسی کے ساتھ تشبیہ بھی نہیں دی جا سکتی، اور تشبیہ تو اس سے دے جو ان سے پہلے ہو، ان سے پہلے تھا ہی کچھ نہیں۔ ایسے ہی نہ تو اس لیے میں نے کیونکہ ہاتھ کھڑا کرنا ہوتا ہے بلا تشبیہ سمجھانے کے لیے تاکہ عقیدہ محفوظ رہ جائے، کیونکہ قبر کی پہلی رات عقیدے والا رجسٹر بند ہو جانا ہے، عمل اللہ کھلیا رہنا ہے، چلتا رہے گا جب تک اولاد زندہ ہے، عمل پیچھے سے بھی آ جائیں گے مگر علی اپنا اپنا ہوگا۔ اچھا چلو ایک اور آیت سنا دو، ایک اور آیت سنا دو سورہ بقرہ کی۔ میں اپنے ٹائم کے اندر آپ نے ٹائم آپ کو نہیں دیں گے، مجھے بھی لاہور ابھی 2 جگہ پہ جانا، نوکری دینی ہے، بس جلدی جلدی۔ سورہ بقرہ 250 نمبر 51 نمبر آیت۔ میرے مولا نے اس کی تفسیر جو کی میں نے تو پڑھ لیا، آپ کو بھی سنا دیتے ہیں۔ آپ کسی کے انتظار میں بیٹھے نا، اللہ جانے جس کے آخری بیٹے کا انتظار کرنا عبادت ہو، اس علی کا نام لینا کتنی بڑی عبادت ہو۔ ہوئے 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 یار میرے مولا کا انتظار کرنا عبادت ہے، ثواب نہیں عبادت ہے۔ سرکار فرماتے جو میرے بیٹے کا انتظار کی نیت کر کے سو جائے، سو رہا ہے عبادت جاری ہے، چل رہا ہے عبادت جاری ہے۔ آپ انتظار میں ہیں کسی کے؟ آیت پڑھنے لگا، آپ مجھے ذرا بتائیں گے کس کے انتظار میں؟ حق کے امام کے،
ہماری ضمانت, ہمارے نجات کا ضامن میرا مولا, اس کے انتظار میں. روایت نہیں, سورہ بقرہ دی آیت ہے, جا کے دیکھ لینا. اللہ تم لوگوں سے خطاب کر کے کہہ رہا ہے هل ينظرون الا ان يأتيهم الله في ظلال من الغمام والملائکۃ. اللہ کہتا ہے کہ تم اس انتظار میں بیٹھے ہو کہ اللہ بادلوں پر بیٹھ کے آ جائے. اور میں نے روایت نہیں پڑھی میرے بھائیوں, اور میں اکثر ترانا صاحب نے کہا مجھے قرآن ہی دے دے. وہ کہتے تو بھی حافظ ہے, تیرا پیو بھی حافظ, تو سا کی کرنا. میں کہا تمہاری طرح کھول کھول کو کھاؤں گا. اور میں نے آپ کو سورہ بقرہ کی آیت نمبر بھی بتائی ہے. اللہ تم سے ہاں بالکل آپ سلامت رہے. دل کا بندہ حافظ ہونا بہت زیادہ اچھا ہوتا ہے. جب آیت سنائی جائے دل اسے حفظ کر لے. کیا تم اس انتظار میں بیٹھے حال ینظرون الا ان یأتیہم اللہ فی ظلال من الغمام, کیا اس انتظار میں بیٹھے ہو کہ اللہ بادلوں پر بیٹھ کے آ جائے, والملائکۃ اور اس کے ملائکہ بادلوں پر بیٹھ کے آ جائے. بندے تڑپنے لگے, میرے چھٹے مولا سے مفضل کہتے ہیں اللہ تو جسم رکھتا نہیں. اللہ قرآن میں کہہ رہا ہے اس انتظار میں بیٹھے ہو کہ وہ بادلوں پر بیٹھ کے آ جائے. یہ کس کی بات ہے؟ میرے چھٹے امام کہتے ہیں تاوتی تعویل هذه الآیت اذا یظہر قائم السلام. میرے امام کہتے ہیں مفضل اللہ قائم کے آنے کا بتا رہا. اوہ ہوئے ہوئے لو جی سمیٹ دی. کل سنیا جمعہ سی, پڑھیا جی تسی؟ میں نہیں پڑھیا, کوئی گل نہیں. جہاں پڑھن گیا ہے میں نے دسو تساں جمعے دیا کنیاں رکھتا پڑھیاں؟ آخری جملہ تو یہ جمعہ کس کا عوض ہے؟ ظہر کا. ظہر کی کتنی ہے؟ آپ نے کتنی پڑھی؟ پوچھا گیا میرے مولا سے یہ دو کدھر گئی؟ اللہ نے تو 4 واجب کی تھی, یہ دو کدھر گئی؟ کہا یہ 2 رکعتوں کے عوض ہے خطبہ جمعہ. اس لیے خطبے کے دوران جو دائیں بائیں دیکھے اس کی نماز گئی, کیونکہ یہ 2 رکعت کا عوض ہے. اب میں جملہ کہتا ہوں جسے بات سمجھ آئے. خطبہ عوض ہے 2 رکعت کا. آپ نے خطبہ سنا, جب خطبہ ختم ہونے لگا آپ بیٹھے, اس نے میرے مولا مصطفیٰ کا نام لیا, بیٹھے رہے. مولا علی کا نام لیا, بیٹھے رہے. مولا حسن مولا حسین کرتے کرتے ہیبت اللہ امام حسن عسکری تک نام آیا, سارے بیٹھے رہے. اب کھڑے کب ہوئے؟ 12ویں کا نام آیا, سارے کھڑے ہو گئے ہیں. یہ 2 رکعت ہے عوض, تو پھر خطبہ ہے 2 رکعت کے عوض. اور جس کے 11ویں بیٹے کے احترام میں کھڑا ہو جانا 2 رکعتوں کے برابر ہے. اس کے دادے علی کا نام نماز میں آئے, وہ کتنی بڑی بات ہے. اوہ ہوئے اچھا پھر اے مولوی چلے آجے بھائی حسن مسائل پڑھ لیں گے, لیکن میں جملہ کہہ کے جاتا ہوں. میں نے آپ کے پاس 40 منٹ پڑھا نا, میں نے کسی بندے کو پوچھنے کی لوڑ نہیں. بھائی جان کیڑا بندہ میری گلاں تو راضی ہے تے کیڑا ناراض ہے؟ آنکھوں کے حافظ صاحب دا پتر جادوگر نہیں. میرے پاس فرمان محمد مصطفیٰ ہے. سرکار فرماتے 14 کے فضائل پڑھے جائے نا, نفس کیفیت بناتا ہے, چہرہ آئینہ بن کے دکھا دیتا ہے. چہرے پہ لکھا ہے کون راضی کون ناراض. کس سے پتا چلتا ہے؟ چہرے سے. تیرا بندہ مسکرا رہا, چلے آجے. جیڑا بندہ مسکرا رہا ہے مجتبہ انہوں پوچھن کی لوڑ سے نہیں, یعنی اس کا چہرہ بتا رہا ہے. تو جیڑا کچیچی وٹ کے بیٹھے ہیں انہوں بھی پوچھن کی لوڑ نہیں,
نفس کیفیت بزرگ بناتا ہے، چہرہ آئینہ بن کے دکھا دیتا ہے۔ اللہ قرآن میں کہتا ہے رضی اللہ عنہ المؤمنین، کہ میں مومنین سے راضی ہو گیا۔ بالے بالے راضی ہونا کیفیت ہے، ناراض ہونا کیفیت ہے۔ تو کیفیت رکھتا